السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 167۔ اب غار ثور سے مدینہ منورہ کی روانگی کے واقعات سن لیجئے۔ غار سے یکم ربیع الاول مطابق 16 ستمبر 633 عیسوی بروز دوشنبہ پیر کو روانہ ہو کر 8 ربیع الاول مطابق 23 ستمبر بروز پیر مقام قبا پہنچے۔ قبا کو پرانا مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد نبوی سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر ہے اور آج کل بڑا پرفضا مقام ہو گیا ہے۔ جب تیسرے دن حسب معاہدہ عبداللہ ابن اریقط جو مشرک تھا اونٹنیاں لے کر غار پہنچ گیا، ایک اونٹ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، دوسرے پر حضرت ابوبکر صدیق سوار ہوئے، ان کے ساتھ عامر ابن فہیرہ جو صدیق اکبر کے غلام تھے وہ سوار ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر عبداللہ ابن اریقط جو مشرک تھا اس کو سوار کیا اور آگے آگے راستہ بتلاتے ہوئے روانہ ہوا۔ یہ 4 آدمیوں کا قافلہ گویا کہ روانہ ہوا غار ثور سے۔ اور یہ تاریخ یاد رکھنا، یکم ربیع الاول مطابق 16 ستمبر 633 عیسوی بروز پیر کو روانہ ہوئے ہیں اور پیر کو ہی پہنچے ہیں۔ 1 ہفتے کا گویا کہ یہ سفر تھا۔ غار سے نکل کر مدینہ کے لیے قافلہ جب روانہ ہوا تو راستے میں بہت بھوک لگی، بھوک پیاس کا غلبہ ہوا، آپس میں مشورہ کرتے رہے کہ بھی کیا کریں، کس کے یہاں جائیں۔ تو ایک خاتون تھی ام معبد، ان کی قسمت کا ستارہ چمکا، ان کے مکان یا خیمے پر نظر پڑی۔ عرب کی مہمان نوازی مشہور ہے۔ یہ خاتون مسافروں کے پانی وغیرہ سے تواضع کرنے میں مشہور تھی۔ قافلہ نبوی نے دریافت کیا کہ کیا تمہارے پاس گوشت، کھجور یا اور کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو خاتون نے انکار کیا اور عرض کیا کہ اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو آپ حضرات کی دریافت کرنے سے پہلے ہی میں پیش کر دیتی۔ خیمے میں ایک کونے میں ایک خشک بکری تھی، بہت کمزور، وہ کھڑی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ خیمے میں ایک طرف کو کھڑی ہوئی بکری پر پڑی۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ بکری کیسی اور کیوں کھڑی ہے؟ ام معبد نے جواب دیا کہ یہ دبلی اور کمزور ہے، ریوڑ کے ساتھ جانے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کھڑی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا اجازت ہو تو ہم اسے دوہ لیں، دودھ نکالیں اس میں سے؟ تو ام معبد نے جواب دیا کہ یہ تو مردار بکری ہے، مرنے کے قریب ہے، اس سے دودھ کیسے نکلے گا؟ لیکن اگر آپ کی تمنا ہے تو آپ کریے، اگر آپ اس مردار بکری سے دودھ نکال سکتے ہوں تو میری طرف سے اجازت ہے۔ آپ نے بسم اللہ پڑھ کر اس کے تھنوں پر ہاتھ رکھا، تھن دودھ سے بھر گئے۔ اس کے بعد آپ نے برتن میں دودھ دوہا، وہ برتن دودھ سے اتنا بھرا کہ نیچے گرنے لگا۔ ام معبد کو سب سے پہلے دودھ پلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے خوب پیٹ بھر کر پیا۔ پھر اہل قافلہ کو پلایا، ابو بکر کو پلایا، عبداللہ ابن اریقط کو پلایا، عامر ابن فہیرہ کو پلایا۔ اخیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا۔ پھر دوسری مرتبہ پھر دودھ نکال کر ساتھیوں کو پلایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے تیسری مرتبہ دودھ نکالا اور برتن بھر کر ام معبد کے حوالے کر دیا اور قافلہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ شام کے وقت ام معبد کے شوہر ابو معبد بکریاں چرا کر گھر واپس آئے تو اپنے مکان میں عجیب رونق محسوس کی، خوشبو محسوس کی۔ نگاہ اٹھا کر دیکھا تو برتن دودھ سے لبریز پائے۔ تعجب سے اپنی زوجہ سے دریافت کیا یہ کیا ماجرا ہے؟ بیوی نے تمام واقعہ سنایا۔ شوہر نے مہمانوں کا حلیہ دریافت کیا تو ام معبد نے تمام حلیہ بیان کر دیا۔ یہ تمام حالات سن کر
ابو معبد فوراً سمجھ گیا کہ یہ وہی خدا کی برگزیدہ ہستی معلوم ہوتی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی سے مشہور ہیں اور جن کے نام سے تمام سرزمین حجاز گونج رہی ہے۔ اس کے بعد ابو معبد اپنی بیوی سے افسوس کرتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس اور میری قسمت کہ میں آپ کی تشریف آوری کے وقت موجود نہ تھا۔ اگر موجود ہوتا تو آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرتا، آپ کی خدمت کرتا، آپ کے غلاموں کے صف میں شامل ہو کر راہ نجات پاتا۔ روایتوں میں یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد ابو معبد مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہو گئے، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جناتوں نے اشعار پڑھے، سارے مکہ والے سن رہے تھے۔ یہ اشعار انشاءاللہ کل سنا دوں گا۔ اور نے کہا کہ تمہاری لڑکی جو میں معبد ہے اس کو پوچھو، اس نے ایک اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، تم لوگوں نے تو مانا نہیں، لیکن وہ جو ہے خدمت کرنے میں تمہاری لڑکی آگے بڑھ گئی، تم لوگ پیچھے رہے۔ یہ جناتوں نے اشعار پڑھے، یہ انشاءاللہ کل بیان